को बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पर कसम दो, इनके लिए तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया की आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ में। हजरत ये हवाला क्या है इसका? ये है जी मत्ती बाब 28 आयत 18 से 20। ये किसने रिपोर्ट की है? ये इससे पहले आयतें पढ़ी हैं आपने? हाँ जी, पहले आयत में पढ़ी। हाँ, कौन कोट कर रहे हैं इस बात को? मत्ती में वो हवाला मौजूद है कि दूसरों के लिए नहीं है ये तालीम। अगर आप आगे पीछे पढ़ लें तो मत्ती में ही मौजूद है मसीह का ये कौल कि ये तालीम जो है ये सूरों के सामने फेंकने वाली नहीं है। जो बच्चों के लिए जो हीरे हैं वो सूरों के सामने कैसे फेंकें। और इलावाजी और भी हवाले हैं। मैंने एक छोटा सा कंपेनियन छपाया है, अभी उन करीब सब के आ जाएगा। उसमें इस किस्म की आयात और उसके साथ बाइबल की दूसरी आयात जो ऐसी तालीम को गलत साबित कर रही हैं, ये इकट्ठी मौजूद हैं। वो जब भी कोई एमजी नया सैयद के लिहाज से नया हो जो उसके सामने जब भी कोई सवाल उठेगा वो फौरन असल हवाला देखकर मुतलका हवाले निकाल कर जवाब दे सकते हैं। अव्वल बात। दूसरी बात यह है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का ये फरमान है इसके मुताबिक कि मैं क़यामत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। किन मानों में? ये आपने पूछा उससे? तो ज़्यादा बात नहीं हुई। मेरा जो नहीं, बात तो ज़्यादा करनी चाहिए थी ना। पड़ोसी पादरी है उससे मैंने ये कहा था कि जब हज़रत मसीह को इस दुनिया में आपके अकीदा के मुताबिक 33 साल की ज़िंदगी मिली है तो उनका ये जो फरमाना है कि मैं एग्जैक्टली ये पॉइंट है की जो भेड़ें हैं उन तक पहुँचूँगा, तो उसके बाद उसने मुझे ये कहा कि वो हमारे जरिए से होगा। और मैंने कहा इसकी कोई दलील दें, तो फिर उन्होंने ये मुझे आयत निकाल के दी। मैंने इस आयत में लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इस आयत में लिखा हुआ है कि मैं क़यामत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं फिर पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़े, आखिरी हिस्सा पढ़े इसका। उसमें ये कहा गया है, हज़रत मसीह का ये कौल है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और इनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। इनको ये तालीम दो कि इनसे इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। ये बात है कि नहीं? मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, है कि नहीं? और कहाँ गए फिर? जिसकी बात चंद साल के बाद ही कहने के बाद गलत साबित हो गई, उसको दुनिया के सामने क्या पेश करते हैं? और इसी जगह लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें छोड़कर जाता हूँ और मेरे बाद फिर जो आएगा वो ऐसा होगा। इसमें यूहन्ना में ग़ज़ल मसीह में है, वो मसीह की इन 4 अनाजीर अरबा में वो इबारत है जिस जिन आयात को वो तायीद में पेश कर रहे हैं हज़रत मसीह की, वहीं से उनका अक़ीदा गलत साबित हो जाता है। ठीक है? और आगे पीछे पढ़ा करें, वही जवाब मिल जाता है। असल इबारत देखनी चाहिए, उसमें ही जवाब मौजूद होता है। अगला सवाल करें आप। बस ये मौका नहीं है कि आपकी सारी बहस कभी यहाँ दोहराई जाएगी, आपने उसको क्या कहा तो उसने क्या कहा। सिर्फ जो आपने पॉइंट उठाया था उसको मैंने बता दिया है कि हज़रत मसीह का एक कौल जो है वो काफी नहीं, सारे अखबार देखने पड़ेंगे और पूरी इबारत देखनी पड़ेगी। ये इबारत जहाँ खत्म होती है जिस फिक्रे पर, वो इस बात को झुटला रहा है कि हज़रत मसीह ऐसी बात गलत कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं मैं क़यामत तक साथ रहूंगा और साथ ही कह देते हैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, और फिर मेरे बाद वो सच्चाई की रूह आएगी जो तुम्हारे साथ रहेगी। इन दोनों में से किसकी बात मानेंगे?
میں تو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوں گا، لیکن میں نے آپ صلی کی بات نہیں میں کر رہا، میں مسیح کی بات کر رہا ہوں. مسیح نے خود یہ کہا ہے، یہ قول مسیح کا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور میرے بعد، میرے جانے کے بعد وہ سچائی کی روح آئے گی، جس کے اوپر بحث ہے کہ ترجمہ درست ہوا ہے کہ نہیں. یہ قول مسیح کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. تضاد ہو گیا اس عبارت میں اور اس عبارت میں. اور وہ جو روح آئے گی وہ مسیح کے قول کے مطابق ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی. آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہو جاتا ہے. بہرحال آپ کو ایک مجلس میں بغیر سامنے کتابیں رکھے ایک بحث کے متعلق تفصیلی گفتگو کا موقع تو نہیں دیا جا سکتا کہ اب عیسائیت کے ساتھ عیسائی کے ساتھ جو آپ کی بحث ہو رہی ہے وہ میں یہاں ساری دہرانا شروع کر دوں. پوائنٹس بتا دینا تھے جو میں نے بتا دیے ہیں، آئندہ آپ ڈیولپ کریں تو دوسری. اگلا سوال. اگلا سوال اس فکر کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے کہ زمین و آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح میں سے افضل کون اور کس طرح ہے؟ اختیار کس طرح دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا؟ سوال تو یہ ہے جس کو یہ بھی اختیار نہیں کہ انجیر کے درخت پر ہاتھ مارے اور انجیر نہ ہو اور اس پر لعنت ڈالے، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ انجیر کا موسم ہے کہ نہیں، جس کی خواہش ہو انجیر کھانے کی، بھوک کی وجہ سے ہاتھ بڑھائے اور انجیر کا درخت نہ دے، اسے اتنا بھی اختیار نہ ہو کہ یہ انجیر اگا دے. اس کے اس قول کا کیا مطلب ہوگا کہ ساری دنیا کا اختیار مجھے دیا گیا؟ حضرت مسیح کا اپنا حوالہ موجود ہے بائبل میں، وہ نکالیں، اس کا تضاد سامنے پیش کریں. تو کیا مطلب ہے اختیار کا؟ کسی چیز کا بھی اختیار نہیں. جس کو یہ بھی اختیار نہیں کہ پھانسی سے بچ جائے، اور اگر وہ نہیں بچنا چاہتا تھا تو دعا کیوں کر رہا تھا؟ ساری رات کیوں دعا کی؟ ساری رات اپنے ساتھیوں کو کیوں بیدار کیا اور ان کو ناراض ہوا اور کہا کہ تمہیں جھوٹے لوگ ہو جو میرے ساتھ نہیں دے رہے، مجھے جان کی فکر پڑی ہے، میں دعا کر رہا ہوں تم لوگ سو رہے. اور ساری رات گریہ گزاری کرتا رہا خدا سے کہ کیا پیالہ ٹال دے. اختیار کس چیز کا تھا؟ پکڑ کے لے گئے دشمن، سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا، انتہائی ظالمانہ سلوک کیا، کوئی بھی اختیار نہیں. اگر اختیار تھا تو چھپتے کو پھرتے تھے. بعد میں پھر جب سلیم کا واقعہ ختم ہو گیا تو لوگوں کے سامنے شہر میں کیوں نہیں جاتے تھے، رات کو کیوں نکلتے تھے اور صرف اپنے مریضوں کے سامنے کیوں ظاہر ہوتے تھے، کیوں چھپتے پھرتے تھے؟ پلت اس کے سامنے کیوں نہیں کہا کہ میں صاحب اختیار ہوں، تم کون ہوتے ہو میری جواب تبدیل کرنے والے؟ شیطان کے سامنے کیوں عاجز آ گئے، اس کے ساتھ ساتھ چل پڑے، اس کو اطلاع پہاڑی پر لے جانے کا موقع دیا اس کو، اور اس کو یہ کیوں نہیں کہا کہ میری عبادت کر، میں صاحب اختیار ہوں؟ ساری انجیل جھٹلا رہی ہے اس بات کو. اگلا سوال. اگلا سوال یہ ہے جی کہ کیا حضرت مسیح یہودیوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے؟ جب ان کو یہ بات کی جاتی ہے تو وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں. یہ اس آیت کے برعکس آیتیں موجود ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ بائبل ہی میں موجود ہے، اسی متی میں موجود ہے. وہ ضرور آپ آگے پیچھے پڑھ کے تو دیکھیں، ایک آیت پیش کریں، آپ پورا وہ بات پڑھیا کریں، وہیں جواب مل جائے گا. حضرت مسیح علیہ السلام واضح طور پر حکم دیتے ہیں کہ سب کو نہیں دینا پیغام، اپنوں کے لیے ہے. بنی قوموں کا لفظ وہاں بنی اسرائیل کی دوسری قوموں کے متعلق ہے. یا اگر آپ سیاق سے آپ پڑھتے تو پتہ لگ جاتا آپ کو. جہاں مسیح نے یہ کہا ہے اس سے پہلے وضاحت موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی جس دوسری قومیں جن کو بھیڑے بھی کہا گیا ہے، میں ان کی طرف آیا ہوں اور تم ان کو پیغام پہنچاؤ. یہ تو بعد میں سینٹ پال نے سارا قصہ گھڑا ہے دوسروں کو پیغام پہنچانے والا. غیر قوموں کو حضرت مسیح کے زمانے میں کوئی تعلیم نہیں دیتا تھا. ثابت کرے کس کو تعلیم نہیں ہے؟ جس کو بھیجا گیا تھا اس کو زیادہ پتا ہے یا بات کے آنے والوں کو زیادہ پتا ہے؟ بپتسمہ لینے اور عورت برکت دینے آتی ہے، کہتے ہیں میں بچوں کی غذا
सांपों और बिच्छुओं या सूअरों के सामने मैं क्यों डाल दूँ? तुम्हारा मेरे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। और नहीं, आप मुतालिया करें हदीसों की कुतुब का जो ईसाइयत के साथ बहसों में है उसके सब जवाब मौजूद है, समझे? उसमें से मसीह इस्लाम की कुतुब उठा लें, उसमें या तफसीली जवाब होगा या हर इम्कानी एतराज का के जवाब की बुनियाद मौजूद है, उससे बाहर कोई जाता ही नहीं। आप निकाल के देखें, आपको वही काफी हो जाएगा। आप इसको यहाँ से जाएंगे, हाँ हम बिठाएंगे तो Første spørsmålet som ble stilt fra Maksud Amanvik var at muslimer hevder at den islamske lære, eller islams lære, er den sanne og den evige. Men Matteus i Bibelen fra kapittel 18-20 hevdes at der profet Jesus hevder at jeg har den full herredomme over jord og himmelen. Og jeg skal være den herrene herre til verden tar slutt. Og jeg skal være med dere til verden tar slutt. Hazur svarte at for det første så svarte Hazur at når dere leser fra Bibelen, så må dere være obs på en ting, at dere må lese både foran og etter. Ikke bare den linjen som for eksempel spørsmålene blir stilt. Og sier videre at jeg har laget et kompendium som dere kan også lese. Og han sier videre at det står i samme sted hvor de har referert at jeg skal være med dere resten av tiden. Står det i samme sted at jeg forlater dere, og etterpå så skal den sannheten komme, og den skal være evig. Det var derfor strider med sitt eget spørsmål. Den andre spørsmål som Maksud Amanvik spurte, der hevdes det også at jeg har den herredomme og ansvar for både jord og himmel. Spørsmålet var, hvis han hadde det, altså profet Jesus, hvem er den øverste, hvem er den mest betydningsfulle? Profet Jesus eller profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hazur svarte, det høres veldig rart ut, for at en som kan ikke klare å ta en frukt eller et tre, hvordan kan man ha sånn betydningsfull øverste herlighet? En som ikke klarer å befri seg fra sitt dom, som var korsfestelse, hvordan kan man ha den betydningsfullhet? Bare tenk på den hendelse som skjedde med korsfestelsen. Han klarte ikke å befri seg fra Pilatus. Den tredje spørsmålet var profet Jesus kom til jøder. Hazur svarte slik at
Den sannheten at han var kommet til de andre, og han har nevnt det både muntlig og skriftlig, at jeg er kommet til de, blant annet til de fortapte stammer, eller fortapte sauer, ja. Fortapte sauer. Og Hazur nevnte at senere tiden så har Sent Paulus har laget mye usannheter. Hazur også oppmaner til dem at de må være så snill å lese mer, og spesielt legge merke til når de leser, at de leser både foran og bak, og at lese nøye de bøkene som er utgitt av Hazrat Masih Maud. اور کوئی بات کچھ کہنا ہو یا سوال کرنا ہو ہماری؟ میرا سوال لائف انشورنس کے بارے میں ہے. آج کل پاکستان میں بھی یہ بحث چل رہی ہے کہ دوسری انشورنس جس طرح ایکسیڈنٹ انشورنسز ہیں اور لائف انشورنس میں کس حد تک استعمال نہیں جائے. اس کے متعلق میں نے تفصیلی جواب پرسوں فریڈم میں دیا ہے پورٹل پر میں. اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں, وہاں سے کیسٹ کو واپس ہوں گے. Next question var from Masoud Ahmed. Han spurte om den forsikring, den alminnelige forsikring og den skadeforsikring. Hazur svarte at jeg hadde allerede svart et par dager tidligere i Göteborg. Vennligst undersøk der. اور سوال نہیں ہے تو کوئی بات بیان کرنا چاہیں تو دلچسپ کوئی تبدیلی واقعہ ہماری. حضور میرے کولیگ ہے پوسٹ آفس سے, جس میں میری کافی اہمیت کے بارے میں بات ہوتی ہے. اس نے ایک سوال کیا تھا, جیسا کہ ہر رسول جو آتا ہے وہ اس کے ساتھ کلمہ ہوتا ہے, اس کا میں کس نے بتایا اس کو؟ جی کس نے اس کو بتایا کہ ہر رسول کلمہ لے کے آتا ہے؟ یہ پوچھے نا, جب کوئی ایسی بات کہا کرے اس سے کہیں کہ بتاؤ ثبوت کیا ہے, اور قرآن کریم سے بتاؤ یا حدیث سے بتاؤ, پھر ہم جواب دے ہوں گے. ورنہ تمہارے دل کی خواہش یا تمہارے مولوی کی کہی بات کے مطابق تو ہم جواب دے نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ اگر ہر رسول کا کلمہ ہوتا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہی کلمہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے, کیونکہ آپ نیا دین لے کر ہی نہیں آئے. اور اگر اس میں آپ رسول ماننا ہے صرف کہ کلمہ لائے تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان معنوں میں رسول نہیں ہے. سیدھی بات ہے. نہ الگ دین لے کے آئے, نہ الگ کلمہ لے کے آئے, اس لیے پھر ان کو اور بھی اعتراض ختم ہو جانا چاہیے, ان کو مان لینا چاہیے. جھگڑے ختم ہو گیا. کلمہ اگر آپ کہیں الگ ہے تو کہیں گے پھر ہم نہیں مانتے, اور کلمہ نہیں ہے اس لیے نہیں مانتے, مانیں گے کس طرح پہ؟ یہ نفس کا بہانہ ہے. اس لیے آپ ان سے کہیں کہ کلمہ تو نہیں لائے تو ہم پکا بتا دیتے ہیں تمہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ ہے. اس لیے اگر تمہیں یہ غلط فہمی تھی کہ کلمہ الگ ہوگا تو وہ تو دور ہوگی, اب مان جاؤ. کلمے والے کو بھی ماننا ہے اس میں, تو پھر تو کوئی اور نہ دنیا میں کبھی کلمہ لے کے آئے گا, نہ کوئی کسی کو مانے گا, تو ویسے ہی ختم ہے. ویسے مولویوں کی بنائی باتیں ہیں. کسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے سوا کسی اور نبی کا کلمے کا قرآن کریم میں ذکر نہیں, ایک بھی نہیں. Spørsmål var stilt fra Nisar Josef. Han spurte at han har en kollega i postkontoret som spurte at enhver profet som har kommet, har alltid hatt en trobekjennelse med seg. Hazur svarte slik. Hazur spurte faktisk han som stilte spørsmål. Hvem har spurt dem? Har de noen bevis?
kan de bevise fra den Kuran, den hellige boken Kuran, eller fra hadis? Hazur svarte videre at den utlovede Messias trobekjennelse og profet Muhammed sallallahu alaihi wasallams trobekjennelse er den samme, og den skal være den samme. Den utlovede Messias har ikke hatt noen nytt trobekjennelse. Vi har den samme trobekjennelse som den islam. Og Hazur sa videre at de må utmane han som spurte at nå må dere tro oss det vi sier, for at det står ikke hverken i Koran eller i andre steder. Det er ting som er fortalt av de ortodokse mullene. अरब नौजवान थे वो नहीं आया आज अब्दुल साहब वो सरकार वगैरह नहीं आया आज कह रहे थे कि शायद 8 बजे के करीब आएगा। अच्छा कहाँ पे मेरा काम? तो काम है कहाँ काम कहाँ करते हैं रेस्टोरेंट में। कितनी दूर यहाँ से कितनी दूर ये हॉस्पिटल है बता रहे हैं उसमें शायद यहाँ से दूर नजदीक तो होगा ना कहीं यहाँ से वापस पता नहीं क्या रास्ता है वोटर का जी काट जी हाँ हो सकता है उनकी ड्यूटी का तो वो 7 बजे है 12 रोज के बाद आएंगे इंशाल्लाह। पता कर लेता हूँ फोन नहीं कुछ حضور خاص کر یورپ میں اور ماس میڈیا میں بھی عام آ رہا ہے کہ جو شادی شدہ جوڑے جن کے اولاد نہیں ہو رہے ان کے لیے مختلف طریقہ جات دیے جا رہے ہیں اور ان میں سے جو سب سے عام آج کل ہے وہ ہے جی آرٹیفیشیل انسیمینیشن. آرٹیفیشیل انسیمینیشن اور چیز ہے سب سے عام وہ نہیں ہے اصل ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی. اس کے متعلق میں پہلے بارہا جواب دے چکا ہوں دوبارہ دوستوں سے بتا دیتا ہوں کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر ماں کا اووم یعنی بندہ جس میں جب خون داخل ہو تو بچہ بنتا ہے اس میں اگر کوئی پرابلم ہو تو اووم حاصل کر دیا جائے ماں کا اور باپ کا جسم اگر اس میں کوئی پرابلم ہو تو وہ اس کی وجہ سے لے لیا جائے ورنہ ویسے لینے ہی لینا ہے. تو ان دونوں کو ملنے کی سہولت اس طرح دے دی جائے کہ ٹیسٹ ٹیوب میں اچھے ماحول اچھے سیرم میں جہاں اس کا ڈیولپ ہونا آسان ہو وہاں خامن کا جسومہ بیوی کے اوون میں انڈے میں داخل کر دیا جاتا ہے. جب وہ محفوظ طریق پر پرورش پا کے پہلے 2-3 یا چند جنریشنز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے تو اسی کو اٹھا کر ماں کے رحم میں پلانٹ کر دیا جاتا ہے. وہ پھر ماں سے خون لیتا ہے ماں سے غذا باقی کر لیتا ہے. اس میں کوئی چیز ناجائز نہیں ہے کیونکہ خاوند کا بچہ اپنی بیوی سے لیا جا رہا ہے اور کوئی بھی دوسرے کا عمل دخل نہیں ہے کسی دوسرے مرد کا کسی اور عورت کا جنرلی انہیں کا بچہ ہے. اس لیے نسل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا ہے اس کی مدد کرنا اس انتظام کی قطعاً اسلام کی روح سے ناجائز نہیں ہے. دوسری باتیں ناجائز ہیں مثلا آرٹیفیشیل انسیمینیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور مرد کا جسومہ لے کر کسی کی بیوی میں داخل کر دیا جائے. یہ تو حرام کاری والی ایک ہی بات ہے اس کا طریقہ مختلف ہے. صرف جو نسل کی حفاظت کی خاطر شادی کی گئی تھی ذمہ داریوں کی تقسیم کی خاطر شادی کی گئی تھی اس سے براہ راست یہ متصادم ہے اس لیے یہ ناجائز ہے. اسی طرح خاوند کا جسومہ کسی اور کی عورت میں داخل کر کے
اس کا بچہ کسی اور عورت کے سپرد کر دیا جائے کہ تمہارا بچہ، اس کا کس طرح بن جائے گا؟ پھر باقاعدہ شادیاں دو کی اجازت دینی چاہیے ان کو، بجائے اس کے کہ یہ رسوموں داخل کریں. اب رسوموں براہ راست داخل ہو یا ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے فیکٹس دیکھنے پڑیں گے کس کا ہے اور کس کے اندر اس نے پرورش پائی ہے. اگر وہ غیر عورت میں پرورش پائی ہے تو وہ اسلامی اصطلاح میں ناجائز ہے، وہ اس کا بچہ ہو نہیں سکتا، وہ میاں بیوی کا. اس لیے یہ سارے طریقے باقی لارو ہیں سوائے پہلے حصے کے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی جس میں خامد اور بیوی کے ذرات آپس میں ملائے جاتے ہیں، کلی آپس میں ملائے جاتے ہیں، وہ جائز ہے، اس کو دیکھ جاتے ہیں. اب پرابلم ابھی سے شروع ہو گئی ہیں. امریکہ میں ایک مشہور کیس آج کل چل رہا ہے، وہاں اس کو سروگیٹ مدر کہتے ہیں کہ باپ کا نطفہ کسی اور عورت کے رحم میں پرورش پائے، اور وہ عورت بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کا انڈا لے لیتے ہیں، انڈا میاں بیوی کا ہی آپس میں، لیکن تیسری شکل یہ بن جاتی ہے کہ وہ اس کا رحم کمزور ہے، وہ پرورش نہیں کر سکتا، وہ کرائے پر عورت لے لیتے ہیں، اس سے رقم طے کر لیتے ہیں، اس کے رحم میں وہ ڈیولپ کر کے ٹیسٹ ٹیوب کے اندر اس تیسری عورت کے رحم میں داخل کر دیتے ہیں. یہ بھی شریعت کے مفاد کو غلط کرنے والی بات ہے، نظام کو غلط کرنے والی بات ہے. کسی عورت بیچ میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس سے جو پرورش پائے گا بچہ تو اس سے خون لے گا، ہر ذرہ اپنی طاقت کا ماں سے لے رہا ہوتا ہے، اس کی بجائے کسی اور سے لے رہا ہے، تو ایک مخلوط کی چیز بن گئی، نہ اس کی نہیں نہ اس کی نہیں. چنانچہ اس کے نتیجے میں پرابلم پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں. ایک عورت نے پیسے لے کر منظور کر لیا کہ میں کسی اور کا بچہ اپنے رحم میں پالتی ہوں. جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس نے اس کے رحم میں پالا تھا، اس کو مامتا اتنی شدید پیدا ہوئی کہ اس نے انکار کر دیا، میں نے پیسے لو جو کچھ کرنا ہے، مگر یہ میرا بچہ ہے، میں نہیں اس کو چھوڑوں گی. عدالتوں میں مقدمے گئے اور آخر وہاں کی ایک بڑی عدالت نے مرد کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ کیونکہ کانٹریکٹ تھا اور اس کو پیسے ادا ہوئے تھے، اس لیے بچہ اس کو اسکول دو. اس پر سارے امریکہ میں شور پڑا ہوا ہے، اس کی کئی کمپلیکیشن پیدا ہوں گی، اور وہاں پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں اس عورت کے لیے کہ سپریم کورٹ میں چھوٹی کے وکیل لے کر اس کے حق میں دوبارہ اپیل کی جائے. تو یہ جھگڑے والی باتیں ہیں، ساری شریعت کے مفاد کو توڑنے والی بات ہے. Jeg spurte et spørsmål om det veldig vanlig fenomen nå i disse dager i Vesten at de ektepar som ikke får barn på den normale måte, kan få barn gjennom den kunstige befruktningen. Og Hazur sa med det samme når jeg skulle spørre videre, at den mest brukte metoden i verden i dag den test-tube-babyen eller enganglass-baby. Hazur sa videre at det viktig for å bevare familien at man kan utnytte den metoden. Hazur forklarte den metoden ganske grundig og sa at det ikke riktig å blande en manns spermen med en annen kvinnes eggeleden. Men derimot det helt riktig at de som ektepar kan ha sin del av ting, og de to tingene går til laboratoriet der de blir behandlet av eksperter, og på den måten barnen blir til. Hazur sa videre at den andre metoden som går ut på den kunstige befruktning, den ikke riktig, for der det praksiseres slik at den enes mann spermen, den går, eller den plantet i den annen kvinne som ikke hans hustru. Den helt feil ifølge sharia.
du nevnte videre et tilfelle hvor det veldig store avisoppslag i USA, såkalt surrogatmødre. Der var det et tilfelle. Surrogat betyr at de foreldrene som ønsker å ha barn, men ikke får det selv, deres, altså mannens egg og kvinnens, mannens spermen og kvinnens egg blir forplantet på en kunstig måte i en tredje kvinne. Og den skaper problemer, og nå nylig så var det et stort rettssak i USA, og det virker sånn at det kommer til å lage problemer for sånne barn. या तो मालूम होता है यहाँ जवान के अक्सर दोस्त तबलीग नहीं करते, या फिर इतने माहिर हैं तबलीग के कि उलझन ही पेश नहीं आती, सवाल ही नहीं करना चाहते कोई। जहाँ तबलीग हो रही होती है वहाँ जरूर सवाल पैदा होते हैं। हिंदुस्तान में भी अक्सर सवाल वही लोग करते हैं जिनके वास्ते पढ़ते हैं, दूसरों से वो काम करते हैं, खुद ज़हन में सवाल रखते हैं, जैसा मखसूस साहब ने किया। तो बाकी लोग मालूम है खामोश बैठे हुए हैं, पहले कफाया समझ लिया है। हाँ जी, तो मैंने आपकी खिदमत में वो एक वाक़या लिखा था। हाँ मुझे पता है, आप तो करते हैं, मैं आपको नहीं, आपको मुखातिब नहीं हूँ, बाकी दोस्तों से बात कर रहा हूँ। जी, आप तो लिखते रहते हैं वाक़यात, बल्कि लंबे लंबे वाक़यात लिखते हैं। जी। हाँ फिर तो मैं इसलिए खामोश था कि मैं कोई वही वाक़या मुझे पेश आया था, इसमें मैंने हुजूर फिल्म लिख दिया। हाँ ठीक है। दूसरा मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुजूर दावत अल्लाह के बारे में बार बार जमात को तवज्जो दिलाते रहते हैं, और मैंने जो अंदाज़ा लगाया है ये है कि अगर सारी जमात के दोस्त इस तहरीक पर अमल करें तो इसके बेहतरीन नतीजे निकल सकते हैं। और होता ये है कि जब भी यौम तबलीग या प्रोग्राम होता है तो चंद दोस्त होते हैं वही जो बार बार आते हैं। यौम तबलीग के लिए तो नहीं दावत अल्लाह होती जी, दावत अल्लाह तो हर आदमी की अपनी लगन की बात है। जहाँ हो अपने माहौल में उससे बैठते गुफ्तगू छेड़ता है कि अंदाजे सोचता है किस तरह मैं काम करूँ, उसके बगैर तो दावत अल्लाह होगी नहीं। और आर्टिफिशियल तरीके से प्रोग्राम पहुँचाना यौम तबलीग के जरिए, इसमें जिसको आम दिलचस्पी नहीं उसमें कहाँ से आना है, इसको खास बात का पाबंद होना पड़ता है। जो बगैर पाबंदी के अपने आम हालात में आसानी से मिलने जुलने वालों को तबलीग नहीं करता, उस बेचारे को क्या मुसीबत पड़ी है कि बगैर पाबंद हो के किसी दिन पहुँचे और वक्त दे। इसलिए आईना है वो किसी जमात की कोशिशों का। जहाँ आप तबलीग हो रही हो वहाँ सब लोग नुमाए नजर आ जाते हैं, दिलचस्पी पैदा होती है। और दूसरा ये कि खत लिखने वाले खुद बता देते हैं क्या कर रहे हैं। जिस जमात में दावत अल्लाह का काम अच्छा हो रहा है वहाँ से इस मजमून के खत कसरत से आते हैं, मुझे पता लग जाता है फौरन। किसी की रिपोर्टों के जरिए भी हर शख्स अपनी रिपोर्ट खुद देता है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी दावत अल्लाह अच्छी कर रहा हो और उसका दिल ना चाहे कि मुझे इंतजार करे। इसलिए वो खुद अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, मुझसे रब्ता करता है, मुश्किलात के मुताबिक पूछता है, बात बातों में दुआ के लिए लिखता है। तो उन लोगों से मेरे रास्ते हैं जिससे आपसे भी है। मगर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि जो दावत अल्लाह की स्कीम है, अगर सारी दावत नहीं, दावत अल्लाह, दावत अल्लाह की जो स्कीम है, अगर ख़ास तौर पर यूरोप में बहुत ज़्यादा इसका वसी मैदान है, और बिलखुसूस वो लोग जो अंग्रेज़ी भी अच्छी बोल सकते हैं या नॉर्वेजियन या मुख्तलिफ ज़बानें बोल सकते हैं, अगर मुनज़्ज़म रंग में ये प्रोग्राम जारी किया जाए सब जमातों में तो इसके ऊपर एक्शन दायरे तुम्हारी खासा क्या बात है? ये है कि हमारा रसाला जहाज छप रहा है, उसके लिए बजट पता नहीं 5 लाख रुपये, और उसके मुकाबले पर जो रसाला मकामी अहले सुन्नत वल जमात का छप रहा है वो बहुत मुफस्सल है, और उसमें बड़े मुफस्सल इतराज़ात एक अरसा से चल रहे हैं।
اور ایسے لوگات بھی ہوتے ہیں جو بڑے مشتعل ہوتے ہیں. مثلاً مشتعل کرنے والے, جی مشتعل نہیں, مشتعل کرنے والے, مشتعل کرنے اسے مسلمانوں کو مشتعل کرنے والے. اصل ایک اعتراض یہ تھا, ان کے دوسرے کیا تھا کہ مسلموں نے فرمایا ہے من مسیح زمان من کر من محمد اور احمد کو مل کے. اس قسم کے مسیح صلی اللہ علیہ السلام کے جو صوفیانہ کرام کے اشعار ہیں یہ وہ وعدے دیتے ہیں اور یہ بہت دوسرے مسلمانوں کو مترفر. نہیں نہیں, اس کا جواب آپ کیوں نہیں دیتے ان کو؟ آپ کو علم نہیں؟ جواب میں اور میرا یہ مطلب ہے کہ ہمارے الجہاد رسالے کا حجم اتنا ہونا چاہیے کہ سب کے سب جو آواز ان کے باقاعدہ دیے. نہیں, ضروری نہیں ہے کہ الجہاد میں سب چھپے. آپ ایسے ہر اعتراض کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے کانفرنس بنائیں, جہاں یہ اٹھتا ہے وہاں دیں. یہ ضروری نہیں کہ الجہاد کو پوری کتاب بنا دیا جائے. وہ اس کا اپنا ایک مقصد ہے, جس حد تک وہ اس کی ضرورت ہے وہ پورا کرے گا. لیکن یہ جو ہے اعتراض یہ 20 سال سے ہوتا ہوا جیسا بیٹا اعتراض ہے, اس کے سارے بڑے مفصل جوابات موجود ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بزرگ علی ثانی کی پیشگوئی موجود ہے. اس سے پہلے بزرگوں کی پیشگوئیاں موجود ہیں کہ جب وہ آئے گا تو یہ کہے گا. شیعہ بزرگوں کی پیشگوئیاں موجود ہیں, کہے گا کہ میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں فلاں نبی ہوں, میں فلاں نبی ہوں. جس نے فلاں کو دیکھنا ہے مجھے دیکھے. شیعہ پیشگوئیوں میں یہ بھی ہے کہ جس نے امیر المومنین علی کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھے. وہ سارے دعوے کرے گا. جس نے یہ پیشگوئی کی تھی اس کو کیوں نہیں ختم کیا ان لوگوں نے؟ اس کے خلاف کفر کے فتوے کیوں نہیں لگائے؟ وہ تو اتنے بڑے بڑے معزز لوگ ہیں کہ ان کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے آج کل کے لوگ. وہ پیشگوئیاں کس بات پہ کی تھی؟ اپنے نفس سے بنائی تھی یا خدا نے کہا تھا؟ پھر ایسے دعوے کرنے والے ادنا ادنا لوگ بھی ہیں ان میں. جو یہاں چشتی ہے نا ایک, اور ایک چشتی صاحب نے کہا تھا کہ میں چشتی رسول اللہ کلمہ میں نے دیکھا کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اور وہ ہے چشتی رسول اللہ. اور اس کے سوا اور بھی بہت سی ایسی لذو باتیں جو عام آدمی ایک آدھ مولوی سے ہندوستان کے اپنے متعلق انہوں نے ایسے ایسے دعوے کیے کہ اس کا دیوبندی اس کو آج بھی ان کے خلاف اشتہار میں استعمال کرتے ہیں. ایم کیوں نے کبھی نہیں کیا؟ اس لیے کہ ایم پی جانتے ہیں اس قسم کے وہ صوفیانہ کلام ہوتے ہیں. بعض دفعہ بہت کشتی معنی میں بعض باتیں ہو جاتی ہیں مانے والے ہیں دعوے باتیں. یہ منصور نے کیا کہا تھا؟ میں خدا ہوں, ہمیں الحق کہا تھا نا, وہی مولوی نے چوری چڑھایا تھا. دیکھنا یہ ہے کہ جس شخص نے ایسے دعوے کیے ہیں, اول تو یہ کہ اس کے متعلق گزشتہ بزرگوں نے کوئی سند دی ہے کہ اس کو ایسا شخص دعوے کرے گا. اگر دی ہے تو اس کے دعووں پر باہر اعتراض نہیں ہو سکتا. دوسرے مولویوں کے دعووں پر بے شک اعتراض کریں. جب یہ کہا جائے کہ امام مہدی جو ہوگا وہ یہ دعوے کرے گا تو لازماً اس کو کرنے چاہیے. اگر نہیں کرے گا تو جھوٹا ہے, نہ دعوے کر کے جھوٹا ہوگا. اگر دعوے نہ کرتے ہیں مسیح علیہ السلام, انہوں نے بزرگوں کے نام لینے تھے کہ دیکھو اتنے بڑے بزرگوں نے کہا تھا کہ سچا امام مہدی یہ دعوے کرے گا. انہوں نے نہیں کیے اس لیے جھوٹے. دعوے کر لیے تب جھوٹے, نہ کریں تب جھوٹے. تو بات کا ان کو سمجھنے کی سر آئی بات ہے. بنیادی باتوں کو پکڑنا چاہیے, ان کو کھلم پورا صاف بتائیں کہ گزشتہ بزرگوں نے جس شخص کے متعلق پیشگوئی کی تھی یہ دعوے کرے گا. اول یہ بتاؤ کہ وہ لوگ تمہاری زبان میں نعوذ باللہ من ذالک ملعون تھے, انہوں نے اختراع کیا, انہوں نے خدا اور رسول کی حتک کی. اگر نہیں کی تو حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مانتے تو کوئی اور آ کے دعوے ضرور کرے گا تمہارے اندر, اس کو بھی چھوڑو. بنیادی بات ہے. دوسرے یہ کہ ان دعووں کا مفہوم کس سے معلوم کرنا ہے؟ اس شخص سے جس نے دعوے کیے ہیں یا تو اپنی طرف سے اس کی زبان میں ڈالی ہے؟ اگر یہ معلوم کرنا ہے اس شخص سے جس نے دعویٰ کیا ہے اس کی دیگر عبادتیں دیکھو. وہ یہ کہتا ہے سب ہم نے اس سے پایا, شاہد ہے تو خدایا, وہ جس نے حق دکھایا وہ مالکا یہی, وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی. سارا عشق کے کلام حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
भरा पड़ा है इस वजाहत में कि इन दावों का क्या मतलब है। इन दावों का मतलब सवाए इसके कोई नहीं कि मैंने अपने वजूद को उस जात में खो दिया है, मेरे और उसमें फर्क नहीं रहा इन मानों में कि मैं उसकी मर्जी के सिवा कोई बात नहीं करता। समझ गए पॉइंट। तीसरा अहम पॉइंट ये है कि अगर इन जाहिरी लफ्जों के ऊपर यही मजबूत बनाना है शरारत करके, तो कुरान करीम की उन आयात को पे क्या ये मामला करेंगे जिनमें लिखा हुआ है कि आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहातिब फरमाकर मार रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ मोहम्मद, जब तूने तीर चलाया, तू कह दिया है कि तूने चलाया है, तो तूने नहीं बल्कि अल्लाह ने तीर चलाया। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह होने का दावा कर रहे हैं? फिर ताकत शजरा बैत करने वालों के मुताबिक फरमाया कि यदुल्लाह फौका इन्नमा युबायून अल्लाह। ये जो बैत कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये अल्लाह की बैत कर रहे हैं, भाई प्रॉक्सी नहीं। फरमाया यदुल्लाह फौका अयदीहिम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उनके हाथों पर था, ये अल्लाह का हाथ है। अब बताएं क्या मतलब लेंगे? अगर शैतानी करनी है हर जगह, तो फिर बहाने तो कुरान में भी मौजूद हैं, दुनिया की हर किताब में जिसके नफ्स में शैतानी हो उसके लिए बहाने मौजूद हैं। तकवा से काम लेना हो तो इस मजमून को इंसान आसानी से समझ सकता है। वो इस तरह सारे कुरान की रोशनी में इसका फैसला हो। कुरान करीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम बयान फरमाया, आपने अपना क्या मुकाम बयान फरमाया, उसकी रोशनी में जब इन आयात को देखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं रहती। हज़रत वसीम अलैहिस्सलाम से ये शुरू क्यों नहीं करते थे? आपकी एक इबारत को आपकी बाकी इबारतों की रोशनी में पड़े तो फिर बात वाज़ेह हो जाती है। इस तरह समझाकर जवाब लिखने पहले भी मौजूद हैं, अगर नए लिखने हैं तो इन खतूत के ऊपर नए जवाब तैयार करके जो तबका जिस पर फैलाया जाता है उसमें आप भी तफसील करवाएं, डाक के लिए भेजें। कौन मुंसलिम है इस काम का, लिटरेचर के मुनासिब लिटरेचर की इशाअत का? हाँ नहीं, खुद करने की बात नहीं, अपना सेक्रेटरी बनाएं जो इशाअत वगैरह का जो भी मुय्यन सेक्रेटरी है और सिस्टमेटिकली काम हो। जो मुय्यन इतराज़ात ऐसे हैं जो टकसाली के इश्यू साल से चले आ रहे हैं, सब जवाब हवाले सब मौजूद है, उनके ऊपर जमात को ये कमजोरी का एहसास क्यों होने देते हैं कि गोया कि बड़ा खतरनाक हमला हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। हर अहमदी के हाथ में जवाब देना चाहिए ताकि वो जब उस पर इतराज़ हो वो आगे से जवाब दे सके। इसी तरह गैरों को भी ललकार के जवाब दें। अब जो रेडियो इस्लाम है उसमें बार बार दोहराएं इन जवाबात को, बात ही नहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है शाह साहब? हाँ जी, तुम्हारी भाइयों पर हम ये एहसास करते हैं कि बाबा ने खुदा का दावा किया, जैसा उसने अपनी तबीयत के इल्जाम में कहा कि मैं बहा हूँ, इस तरह अल्फाज है। अच्छा नहीं बताया, मैं समझता मैंने बड़ी है आपको वो यही जो मजमून हजूर ने फरमाया, वो कहते हैं बावल्ला ने इसी तरह कहा जैसे मेरे सब ने कहा है कि मैं कभी आदम कभी मूसा कभी याकूब। हाँ, तो अगर वो कहते हैं तो हम मान जाएंगे, फिर बावल्ला पे वो अल्लाह होने का दावा खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है, यही जवाब देना चाहिए। जब वो कहते हैं कि मतलब ये नहीं था ये था, तो हम कहेंगे बहुत अच्छा, बस तफा कर ली तुमने या उन्होंने इंटरस्टेंडी की या गलत होंगे समझे होंगे लोग, लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होता। अगर उनका ये दावा था तो फिर कुरान में तब्दीली करने का उनको क्या हक था? शरीयत में तब्दीली करने का उनको क्या हक था? किस वही के जरिए तब्दीली की? वो कोई वही मौजूद नहीं। सारी किताबें अक़दस में वो ये दावा करते हैं कि मैं तब्दील करूंगा क्योंकि मैं खुदा का मज़हब हूं। उन मानों में जिन मानों में वो कहते हैं, जिन मानों में भी कहें, लेकिन मज़हब कह के कहते हैं मैं बाइख्तियार हूं, मेरा नफ्स हुक्म है। ये नहीं कहते कि खुदा ने मुझे कहा है। किसी जगह वही का कोई नहीं आपको मिलेगा। जो वही उनसे बातें हुई हैं, बाल बड़ा उसमें ऑरेटरी के रंग में उन्होंने बातें बयान की, उसकी मैं जिक्र नहीं कर रहा। शरीयत का जहां तक ताल्लुक है उसमें वो हुक्म देते हैं, अपने आप को हुक्म देने का मजाज करार देते हैं। अगर वो खुदा नहीं है
تو پھر صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کریں. صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر ہمارا حق ہے ہم پوچھیں کہ وہ کون سی وہی نازل ہوئی ہے تم پر جس نے شریعت محمدیہ کو منسوخ کیا ہے اور نئی شریعت نازل کی ہے تم پر. اس لیے وہ بین لیتے ہیں پوزیشن بچنے کی خاطر. اگر آپ ان کو صحیح معنوں میں چیلنج کریں تو نکل نہیں سکتے بچ کے. میرے پاس بہاول اقدس کتاب انگلش ورژن بھی ہے, اردو ورژن بھی ہے, اور اگر وہ آپ کو نام مہیا کر دیں کتاب میں چھپائیں تو آپ ان سے کہیں کہ ہم پھر اپنی چھپا لیں گے, ہمارے پاس ہے, تم بچ نہیں سکتے. مولوی ابوالطاہر صاحب مرحوم رحم اللہ نے بڑی محنت سے کوشش کر کے کتاب حاصل کی تھی, اور اس کی جو اردو اور انگریزی ورژن ہے میرے پاس موجود ہیں. اگر آپ کہیں تو چھپائی بھی جا سکتی ہے, لیکن فی الحال ضرورت نہیں. ان لوگوں کو خام خواہ غیر معمولی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں کی طرف سے بہائیوں کا دفاع کرنے کا موقع ملے, یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. مسلمانوں کا دفاع بہائیوں کے مقابلے پر کرنے کا موقع ملے. ان سے کہیں کہ تم دوسرے مسلمانوں کے پیچھے پڑو, ان کے پاس جواب نہیں ہوگا, آپ جواب دے سکتے ہیں. آپ ان کو پھر آفر کریں گے, اگر تم کہتے ہو نمائندہ بناتے ہو تو ہم تمہاری طرف سے آ کے ان کو لاجواب کرتے ہیں. اس طریق پر باقی مسلمانوں کی غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی کہ نعوذ باللہ احمدیت بھی بہاءاللہ کی طرح کی بنائی ہوئی چیزیں ہوئی. سمجھے؟ حضور میں ویسے بیمار ہوں, کچھ کوشش کروں بولنے کی. ہمارے معاشرے میں نوجوان خاص طور پر اور کچھ بزرگ بھی بعض ایسی عادتوں یا برائیوں کے حامل ہیں جو جماعت میں قبول نہیں کی جائیں گی اور نہ برداشت کی جائیں گی. اور میں یہاں پبلک میں ذکر کرنا مناسب نہیں, میں ذکر جو کر جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو برائی سے روکتی ہے اور اس سے نیکیاں جو آتی ہیں اور جماعت بھی تک گاؤں دیکھنا چاہتی ہے. تو آیا اگر ایسے احباب کی کوشش کے باوجود وہ نمازی نہ بنے تو کیا ان کے لیے جماعت میں ایسی کوئی جیسے چندے کے بارے میں ہے لازمی چندے نہیں دیتے انہیں صدقہ نہ دو, اسی قسم کی کوئی جو لازمی چندہ نہیں دیتا کیا کرو, اسے صدقہ تک بھی نہ دو جو لازمی چندے نہیں دیتا. وہ صدقہ تو دے سکتا خود ہی, آپ نے کیا لینا ہے. صدقہ تو ہر شخص کو اختیار ہے جس طرح چاہے دے. پوائنٹ صرف یہ ہے کہ چندہ تو پتہ لگ جاتا ہے آپ کو, جاسوسی نہیں کرنی پڑتی. جو نہیں دیتا آپ کو پتہ نہیں دیتا. نماز میں آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے کہ گھروں میں گھس گھس کے پتہ کریں گے الگ نہیں پڑتا کہ نہیں پڑتا. وہ ان کے جو سرپرست ہیں نہیں, یہ کام تجسس کرتے, اس کے آپ کو اسلام اجازت ہی نہیں دیتا. عبادت کا معاملہ جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اس سے آگے آپ کو پڑھنے کا حق نہیں ہے. کس جگہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عبادت نہیں کرتا تو اس پہ یہ سختیاں کرے. اپنے بچوں پر بھی پورا اختیار نہیں دیا. آپ نے فرمایا کہ بچوں کو 7 سے 10 سال کی عمر میں پیار سے, نرمی سے, طریقے سے عبادت کرنا سکھاؤ اور عبادت پر آمادہ کرو. 10 سال سے 12 سال صرف 2 سال کا عرصہ ہے, اس میں سختی بھی کرنی پڑے تو کرو, لیکن زیادہ چہرے پر نہیں مارنا اور زیادہ ناجائز سختیاں جو باقی تعلیم کی کتابیں ہیں وہ نہیں کرنی. 12 سال کے بعد ہاتھ روک لو, وہ بالغ ہو چکا ہے, وہ خدا کے سامنے خود جواب دے. یہ تعلیم ہے. اس کے بعد آپ کو یا مجھے کیا حق ہے کہ ہم کسی اور قسم کی حرکتیں ایسی کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آگے قدم رکھنے والی بات ہو. دوسری بات, ایک اور بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ صبح کی نماز کے وقت کہ جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے, گھروں میں آرام کر رہے ہیں, ان کا یہ حال ہے کہ اگر بکری کے پائے پکے ہوئے ہوتے تو وہ اٹھ کر دوڑتے. یہ ان کی نفس کی حالت ہے ان کی. لیکن ایسی عظیم نعمت خدا تعالیٰ کی عبادت صبح کے وقت اس میں وہ حاضر نہیں ہو رہے. بڑے درد کا اظہار فرمایا اور یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے متعلق میرا تو دل چاہتا ہے کہ کسی کے سر پر لکڑی کے گٹھے اٹھواؤں اور ان کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں, لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں. سمجھے؟
नमाज के मुतालिक जबरदस्ती की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इजाजत नहीं, जबकि जज्बात का ये हाल था उस वक्त, ये बताने के लिए कि इस दुनिया में जलना बेहतर है पर इस बाद में जलने के, ये तमसील थी जो आपने बयान सुना। लेकिन आप कहते हैं कि नमाज के मामले में तजस्सुस भी करो, लोगों के घरों से पता करो, उनके रिश्तेदारों से पूछो घर में पड़ता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल नाजायज बात है। नसीहत करें हमदर्दी से, तकवा से, दरवाजे पे शक हटाएं उनके, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ता तो उसके मुतालिक ताज़ीरी कार्रवाई भी हो सकती, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वसीयत उसकी नहीं हो सकती। वसीयत सफ़े अव्वल का वो और मामला है, वो सजा नहीं है, वो एक इस्तेकाक का मामला है। जो शख्स सफ़े अव्वल का अपने दीनी लिहाज से अहमदी नहीं है और उसके मुताबिक तहकीक करके 100% साबित करना हमारा जिम्मा ही नहीं है, उसमें हम शोहरत पर जाते हैं सिर्फ। अगर एक ऐसा शख्स जिसकी शोहरत खराब है, उसी बिना पर हम वसीयत रद्द कर सकते हैं, क्योंकि उसका हक नहीं है, बल्कि ये जमात का उसके सबसे सलूक है कि किसी की वसीयत कबूल कर लो, उससे वो मालूम रह जाए। इसी तरह अगर किसी की शोहरत खराब हो तो ओहदा भी हो सकता है उसको ना दिया जाए, ये जायज है, इसकी इजाजत दी जा सकती है कि तुम्हारी शोहरत अच्छी नहीं, लोगों पर बुरा असर पड़ता है, ओहदा किसी का हक नहीं है, जमात की मर्जी है किसी की सुपुर्द करे या ना करे, इसलिए वहां बहस नहीं होती, वो सजा नहीं है बल्कि दूसरों को एक तकलीफ से बचाने की खातिर एक इक़दाम है। और किसी को हक से मालूम किया नहीं जा रहा कि मुझे ओहदा लेना हक ही नहीं है किसी का, समझे पॉइंट? जी जी। वो भी एक जरिया हो सकता है, लेकिन उसको तकलीफ पहुंचाने की खातिर नहीं, बल्कि इस मजबूरी की खातिर कि जो बेनुमाल मशहूर है या जो इसका चाल चलन ऐसा है जो पब में भी चला जाता है, उसकी शोहरत गंदी है, उसके स्कूल जमाती होते करेंगे तो फिर आगे बाकी लोगों पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा और उसने आगे क्या नसीहत करनी है किसी को। इस किस्म के इक़दाम तक की तो इजाजत दी जा सकती है, बाकी दरोगा नहीं हम बन सकते। बेनमाजी की इस्लाम में तारीफ क्या है? ये इस्लाम में उसकी तारीफ ही कोई नहीं की, बेनमाजी बेनमाजी है, उससे तारीफ बेनमाजी जो है वो बाहर बेनमाजी है, उसका मतलब ये है कि जन्नत में जाएगा, वो पकड़ा जाएगा, लम्बकुम मुसल्ली, वो कहेगा नमाज क्यों जहन्नम में गया कि मैं नमाज ही पढ़ा करता था। ऐसी बातें बहुत हैं जिससे बड़ी सख्त सजा और अकूबत का जिक्र है, मगर और कोई तारीफ नहीं की गई। दो 4 नमाजें पढ़ते एक छोड़ देता है, ऐसी 2 पढ़ लेता है एक छोड़ देता है। आपको तैयारी कोई नहीं उसके मामले में इस तरह के दखल देने का, समझाने के लिए 5 नमाजें पढ़ जाए, यही क्या है पुराने 5 की हुई है, तुम्हें कौन बदलते हो काम का। लेकिन अगर कोई छोड़ता है, अल्लाह जैसे जानता है कि वो छुट्टी उससे क्या हुआ, किस मुकाम पर खड़ा है वो। कई लोग बेनमाजी हालत से नमाज की तरफ हरकत कर रहे होते हैं, वो एक एक करके करते उठाते हैं कदम, उनको अगर गोला रखते मिल जाए तो वो कदम भी उनका मारा जाएगा। कई आदमी मैं जानता हूँ वो पहले ऐड करते हैं कि अच्छा लंगे मैं सुबह की नमाज जरूर पढ़ूंगा, एक शरीयत के लिहाज से बोला जाएगा तुम 4 नमाजें छोड़ रहे तुम जन्म। हो सकता है अल्लाह उसको प्यार से देख रहा हो कि इसने मेरी तरफ कदम उठाया है, अगला कदम भी मैं आसान कर दूंगा। इसलिए बंदे और खुदा के मामलात में दखल अंदाजी का किसी को हक नहीं है, अमूमी नसीहत का हक है, वो जरूर करें, लेकिन ऐसी तफसीली दर्शों में जाके कि तुम्हारी 3 भी नहीं कबूल होगी, तुम्हें 4 नहीं पड़ी, तुम्हारी 4 नहीं कबूल होगी, तुम्हें 5 नहीं पड़ी, ये जाती तौर पर नहीं कहना जाए, इंफरादी तौर पर ये कहना जायज नहीं, लेकिन मसले के तौर पर कहना जायज। मसले के तौर पर ये मालूम है कि 5 नमाजें फर्ज हैं, किसी को हक नहीं कि उसको कम करे, बस इससे ज्यादा कोई आदमी अमदन जो नमाज छोड़ता है, वो बगावत करता है, वो ऐसे ही है जैसे उसने सब नमाजें कर दी। ये नसीहत की बातें हैं और दूसरे मौत ने भी की, बाकी लोग भी करते रहे, मगर किसी फर्द को पकड़ के ये बात कही हो, ये मेरे आज तक मेरे जब नहीं है।
تو صحیح یہ تجربہ ہونے میں کافی قرضہ کر لیا یہ محمد صاحب نے شروع کرنا ہے آپ نے جو محمد صاحب بات سنتی ہے یاد ہے یہ دور میں یاد تھکا ہوا آنی گیا آپ نے Khwaja Abdul Momen siste spørsmål. دعوت اللہ آپ بتائیں آپ دونوں کو اس نے بتاتی ہے اللہ کی طرف بلانا کال کر Spørsmål var fra Khwaja Abdul Momen. Han stilte at han sa at vårt menighet ikke så langt fremme når det gjelder den kallelse eller invitasjon til Guds lære. Og vi bruker de dagene som vi kaller den leken start, den utnytter vi ikke helt godt. Hazur svarte at jeg ganske godt kjent med dette her, at enhver menighet, om det kan være her eller de andre steder i verden, har om de har noe interesse for denne her eller ikke, den gir meg et godt inntrykk gjennom folk som sender brev eller sender beskjed eller forteller meg på en eller annen måte hva de gjør. Og på meg så Hazur sa at på meg virker det slik at den slags virksomhet, altså tilkalle eller spre den invitasjonen som Gud, ikke helt god her nede. For at jeg har jo bestandig brev fra folk fra forskjellige deler som spør meg råd, som spør meg å be for dem. Videre så sa Khwaja Abdul Momen at i dette landet så det store muligheter, men vi må være sammen og dra det lasset. Hazur sa at jeg har sagt det tidligere til dem også i mine brev. Da var det slutt. Så var det et spørsmål fra Sayyid Mahmoud Ahmad Shah, at vi i Norge, eller vi i Ahmadiyya menighet her i Norge, har et tidsskrift som kaller Al-Jihad. Budsjett eller den økonomi ikke så god, mens derimot de andre, han mente de ikke Ahmadiyya, har et større budsjett og de bruker mye mer penger, og deres tidsskrift har større innhold. Hazur svarte at vi behøver ikke å lage en bok. De kan få godt hjelp med å lage små og innholdsrik folder. Og vi har jo bøker som vi kan få utdrag fra dem. باولہ تو یہ ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ باولہ نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس کا مجازی کلام ہے، مطلب ہے میں خدا کا مذہب ہوں ان معنوں میں کہ
خدا کے سامنے کامل اپنے وجود کھو دیا ہے، اسی کی بات کرتا ہوں. اس کا جواب ہے، میں نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن بہاءاللہ کی تعلیم سے یہ نظر نہیں آتا. کیونکہ اگر وہ یہ کہے صرف تو پھر اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے احکام جاری کرے جب تک خدا کی طرف واضح بات منسوخ نہ کرے. لیکن اس نے اقدس میں اپنی طرف سے شریعت کو تبدیل کیا ہے اور نئی شریعت بنائی ہے، اور کوئی حوالہ نہیں ہے کہ خدا نے مجھے یہ کہا ہے، کوئی آیت پیش نہیں کی مجھے یہ الہام ہوا. اس لیے اس کا یہ کہنا کہ میں خدا مجازی معنی میں ہوں، عملاً بندہ انسان ہوں، یہ اس کی تعریف سے جھوٹا ثابت ہو رہا ہے. اس لیے اگر وہ بات ہے خدا ہے ہی نہیں بندہ ہی ہے، تو پھر خدا پر جھوٹ بولنے والا بندہ ہے، کیونکہ جو اس نے اس کو کہا نہیں اس کی طرف وہ اپنی طرف سے شروع کر دیا جس کو اختیار نہیں تھا. سمجھے؟ یا یوں کہنا چاہیے خدا کی طرف جھوٹ بولنے والا خدا نہ ہونے کے باوجود خدائی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے والا، یہ شکل بنتی ہے. Baha'u'llah eller den religionen som de kaller Baha'i, han hevder å si at han er den Gud. Hazur svarte at ingen har rett til å si sånn, for at vi kan forfalske de hellige skrifter, Koran, og de har ingen rett til å si sånn. Hvis han er ikke Gud og ikke profet, så har han ingen rett til å hevde det. Jeg har en versjon av engelsk og urdu utgave av den bok. Vi kan ikke svare på det. Men jeg utmaner dere at må ikke legge stor merke til dem, eller ikke gi dem stor oppmerksomhet. Så var det et spørsmål fra Seyyed Ahmad Ali Shah Sahib. De spurte at noen av våre unge menn og noen av eldre også er kommet i en vond sirkel, og han pekte på den daglige bønnen. Hazur sa at de behøver ikke å nevne i denne forsamling om de personer. Men spørsmålsstiller sa at jeg mente ikke å nevne det, men jeg skulle bare nevne den viktigheten av bønn, den daglige bønnen. Hazur svarte at Profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam har aldri brukt verken tvang eller straff eller noen harde ord for å hevde at dere må be Gud 5 ganger om dagen. Hazur sa videre at dere kan se det i skrifter at fra 7 til 10 år så har man rett til å si barna, veilede dem eller rettlede dem. Etter 10 år så kan dere bruke et lett straff, men den straffen skal ikke skade barn. Etter 10 år, ja. Men etter میں نے کہا کہ 7 سے 10 تک ان کو ٹھنڈی مانا ہے، 10 کے بعد تک، لیکن سب کے ایسے نہ ہو جو نقصان کچھ ہے. 10 سے 12 تک ٹھیک ہے. شکریہ. Fra tid til 12 år så kan dere gi dem straff, men den straffen skal ikke være skadelig. Etter 12 år, dere skal fortsatt selvfølgelig rettlede dem eller veilede dem og gi dem gode råd, men ikke bruke straff. Hazur nevnte et hendelse fra profet Muhammed sallallahu alaihi wasallams tid, at et morgens bønn, så var det få som kom på bønn, og Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa at det er synd at
det veldig få her. De vet ikke betydning av den morgens bønn. Hvis de hadde fått mat, altså nevnte et spesiell rett som man lager av kubens eller lambens, da hadde de kommet, men ikke for den frykt som de får her. Men han hevdet videre meget sterkt at ingen har rett til å tvinge personen for å be sin daglige bønn. Dere kan rettlede dem, dere kan gi dem gode råd, dere kan gå til dør og banke på døren, men ikke mat. Hazur sa videre at en som ikke er punktlig med den, vi kan ikke straffe dem, men vi kan kansellere deres वसीयत विल करना किसी के औलाद के हक में जो विल करते हैं उसका क्या है विल का testament. Men for eksempel Hazur nevnte at vi har et system i vårt menighet som vi kaller basiyet, testamentering eller testament. Den godtar vi ikke av en som ikke er punktlig med bønn. Og den andre ting, for eksempel en som har et dårlig renommé eller er ikke så godt kjent med de gode renommé ute i verden, kan bli utsatt for at vi har fra han den arbeidsoppgave som vi har gitt personen. Men Hazur sa veldig tydelig at vi kan ikke være et vakthund eller et vaktbysje. Andre spørsmål fra Seyyid Ahmed Shasa var at hvordan skal man definere en som ikke er punktlig? Altså en som ikke er punktlig med daglig bønn. Hazur sa at den definasjonen sier seg selv, det behøver ikke definere noe mer. Men det er jo klart at det er nevnt både i Quran og i Ahadis at en som ikke er punktlig med sine daglige bønn skal gå til helvete. Hazur sa videre at vi kan bønn er obligatorisk, men Gud vet alt og best. Den saken skal Gud bedømme, ikke vi. एक सवाल आया है कानून की तरफ से कि खामन को ये हक है कि अपनी बीवी के खिलाफ रिपोर्टें करके झगड़े की वजह से उसकी वसीयत उसको कराता फिरे, जबकि आमतौर पर औरत की अच्छी हो, नेक हो, इबादत करने वाली हो। और ये भी उन्होंने सवाल उठाया है कि खामन की गवाही क्यों जरूरी है, लाजमी है औरत की वसीयत पर। ये जो हिस्सा है गवाही के लाजमी होने का, ये मैं चेक करूँगा, अगर है तो क्यों हुई, किसने मुकर्रर की थी, इसकी हिकमत क्या है। मगर जहाँ तक बीवी के खिलाफ गवाही देने का ताल्लुक है खामन का या खामन के खिलाफ बीवी के, उसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। कुरान करीम में एक दूसरे का लिबास मुकर्रर फरमाया है उनको, और सिर्फ 7 हालात में एक दूसरे के खिलाफ वो गवाही दे सकते हैं, जब लियान करना हो या जब एक दूसरे से अलहदगी चाहते हों, तो क़ज़ा में जाकर वो अपनी जेन्युइन शिकायत पेश करें और उसको साबित करें। उसके बयान पर फिर भी बात नहीं चलेगी। शिकायत अगर क़ज़ा में एक औरत पेश करती है, खामन पेश करता है, अगर वो साबित हो जाए कि वाक़ईतन ये दुरुस्त हैं, सिर्फ उसके बयान की वजह से नहीं, तो फिर वसीयत वालों को मामला उठाना पड़ेगा। अगर वो ऐसी शिकायत साबित हों जिनके बाद वसीयत नहीं रह सकती, तो क़ज़ा के फैसले की वजह से वसीयत मंसूख होगी, ना कि औरत के बयान की वजह से या मर्द के बयान की वजह से। बहरहाल दुनिया में तो इस बात को खुद ही पुरानी तालीम को एक खास रंग में अहमियत दी गई है। वो इस तरह के आम दुनिया के इलाकों में, मसलन अमरीका वगैरह में, औरत अपने खामन के खिलाफ कोई गवाही नहीं दे सकती, चाहे उसने कत्ल भी किया, उसने अपनी आंखों से देखा भी, और खामन अपनी बीवी के खिलाफ नहीं दे सकता। बल्कि अगर जुर्म हो चुका हो और फिर शादी हो जाए तो फिर भी गवाही नहीं हो सकती। यहाँ से बार दफा एक शख्स जिसको शक हो कि फलां औरत ने मुझे देख लिया है फलां जुर्म करते हुए,
وہ کوشش کرتا ہے اس کو لالچ دے کر جس طرح بھی ہو اس کی شادی کر لے، اور شادی ہوتے ہی اس کی گواہی ختم ہو جاتی ہے۔ اصول اس کا وہی ہے کہ خاوند اور بیوی کے تعلقات ایسے ہیں جن میں دوئی ختم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے، وہ ایک دوسرے کا لباس بن گئے ہیں۔ لباس چھپانے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ پردہ دری کے لیے۔ اس لیے عورت کو نہ حق ہے خاوند کی پردہ دری کرنے کا، نہ اس کی کوئی ویلیو ہے، خاوند کو بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے جو عورتیں اور مرد اپنے نجی جھگڑوں کے متعلق ایک دوسرے کے خلاف بیہودہ باتیں مشترک کرتے رہتے ہیں، وہ اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ فحشا کرتے ہیں، وہ خود سزا کے مستحق ہیں۔ اصلاح احوال کے لیے بزرگوں سے درخواست کرنا کہ سمجھاؤ وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن پروپیگنڈا کر کے بدنامی کرانے کا نہ مرد کو حق ہے نہ عورت کو حق ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ نظام جماعت کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ حق ضرور ہے کہ اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں نہیں بسنا تو قضا میں جائیں اور قضا کے سامنے اپنے حالات پیش کریں، یا قضا سے پہلے ایک اور بھی مرحلہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ حکم من علیہ و حکم من علیہا، ایک یا ایک سے زائد صاحب حکمت صاحب فہم لوگ خاوند کی طرف سے اور عورت کی طرف سے یہ دونوں مل کے بیٹھے مقرر کیے جائیں، اور ان کے سامنے عورت اور مرد کو اپنی شکایات پیش کرنے کا حق ہے۔ مجھے بہت لوگ لمبے لمبے جھگڑے دیتے ہیں، پڑھتا ہی نہیں ان کو، میں اس کو واپس کر دیتا ہوں یا ایک طرف فائل میں لگا دیتا ہوں۔ میں ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں کہ قضائی معاملہ ہے، قضا میں جائیں، مجھے ایک طرفہ بدن کیوں کرتے ہیں؟ بعض لوگ آتے ہیں اور ہوتے ہیں ہماری بات تو سن لیں، میں کہتا ہوں اگر آپ کی بات سنی تو اس پہ فرض ہو جائے گا کہ دوسرے کی بات سنوں، اس کی بات سنوں، پھر دوبارہ آپ کو بلا کر اس کے الزاموں کا جواب آپ سے سنوں، پھر آپ کے ظاہر الزاموں کو آپ سے سنوں، میرا تو اور کام بھی کوئی نہ رہے گا، ساری عمر ان جھگڑوں میں لگا دوں تبھی بھی میرے پاس وقت نہیں بچے گا، یعنی اور کاموں کے لیے عمر خرچ کرنے کے بعد بھی پھر بھی وقت نہیں بچتا۔ اس لیے قضا کا آخری فیصلہ اپیل کے طور پر کیونکہ مجھے کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں اس ضمن میں یہ بات کھول دیتا ہوں جماعت پر کہ قضائی جھگڑوں کو ابتدائی اسٹیج میں میرے سامنے ہرگز پیش نہ کریں۔ اگر پیش کرنا ہے تو سارے مراحل قضا کے طے کر کے قضا کی وساطت سے، اگر بورڈ قضا کے خلاف اپیل کرنی ہے تو ان کی وساطت سے اجازت ہے، وہ چھن کر جو واقعہ پہنچے گا وہ پھر میری ذمہ داری ہے، وہ ضرور دیکھوں گا۔ اس میں ضروری یہ بات ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں تیسرا آدمی جو انوالو ہوتا ہے، دخل انداز بھی کرتا ہے، ان کے جھگڑے کو بڑھاتا ہے یا الجھاتا ہے، اس کے متعلق کیا ہے، یا اگر وہ واضح ہو جائے کہ یہ واقعات کتنا پیدا کرتا ہے، وہ ظاہر بات ہے، کتنا برداشت ہے جی، اس کے متعلق اسلام میں کیا ہے کہ اس کو کیا اس کی شکایت کریں، کہتی ہے کہ بس اور کیا کریں گے آپ؟ گاڑی ماریں گے کے بارے میں شکایت کریں گے تو اصلاح کی کوشش شروع ہوں گی نا۔ Det var et spørsmål fra en dame som spurte, det var skriftlig spørsmål, at har en mann rett til å klage eller å sende klage, i parentes falsk, altså den som er ikke riktig, falsk melding, og medvirke til at vedkommendes testament blir kansellert. خاوند بیوی سے جھگڑا ہو گیا، وہ رپورٹ کر دیتا ہے کہ بیوی ایسے گندے کردار کی ہے، اس کی وسیلت مخلوق کرو، عزیز کا کوئی حق نہیں، نہ وسیلت والے بات سنیں گے اس کی۔ Så det var riktig spørsmål at en mann sender et klage om sin kone, som er i parentes falsk, og ber om å kansellere hennes testament, wasiet. Hazur svarte at vi godtar ikke sånne
utredning at den ene går imot andre og prøver å kansellere andres testament. Den rett har den såkalt, hadde hun brukt ord kaza, og det betyr et rettsapparat som finnes i Ahmadiyya-menighet. Kaza. Hazur refererte videre at i for eksempel Amerika, USA, det er lovbestemt at en kvinne kan ikke vitne mot sin mann, og likedan en mann kan ikke bevitne i retten mot sin kvinne, mot sin kone. Hazur sa at en mann og en kvinne er hverandres bekledning. Og det betyr at de skulle dekke hverandre, ikke gjøre seg, eller gjøre hverandre naken. Hazur sa videre at hvis noen av partene prater skyt, eller noe slik, så går de mot islamsk lover. Hazur sa videre at ingen har rett til å bruke den slags propaganda, og jeg utmaner at man bør være forsiktig med slike ting. Men jeg vil si at dere må gå til kaza, eller den rettslige apparat som jeg nevnte. Eller finnes det en annen mulighet at man kan gå til en eller to personer som har en høyere og renere status i samfunnet. Hazur sa videre at jeg personlig unngår slike konflikter. Jeg kan ikke sitte og høre fra ene parten, for da må jeg høre fra andre parten. Og hvis jeg skal gjøre sånn, så har jeg ikke noe annet å gjøre. For da tar jeg den slags ting tar jo hele mitt arbeidsliv. Så jeg utmaner til alle at hvis det er noe sånn, så må dere gå først til den rettslige apparat som jeg brukte ordet kaza, og når saken er avgjort, så sender hele saken videre til meg. شے بنتا ہے جی ایس کے جے بھی شے بنتا ہے. ایس کے جے بھی اور خالی کے جے بھی شے, اور اے اکٹھا جو ہے یہ ہے. ٹھیک ہے, شہر لی نہیں بولتے جو. اچھا, شہر لی ہے, شہر لی ہے, لو تل تل فور, جی فور, جی اللہ اللہ یا اللہ اللہ مشکل ہے. ہاتھ موت نون. موت کا کیا مطلب ہے؟ اگینسٹ. اچھا, نون اینی باڈی. ہاتھ نن یا نن ہوگا کیا؟ نہیں, نون کا مطلب اینی باڈی یا نن؟ نن دونوں شکلوں میں استعمال ہوتے ہیں. نو ون یا اینی ون؟ اینی ون. نون کا مطلب اینی ون ہے, نو ون نہیں ہے. پھر اینی ون سے کس کا مطلب پورا ہو گیا ہے؟ نہیں. اچھا, اکے کا مطلب کیا ہے؟ نو. نو نو ہاتھ, موت, نو اینی ون, نو ریٹڈ اگینسٹ اینی ون. یہ ہے نو ریٹڈ اگینسٹ اینی ون. اچھا, اور نماز کے ضمن میں ہے کہ ایسے ملک جہاں پہ غروب اور آفتاب نمودار ہوتے ہیں, جہاں پہ ہوتے ہیں غروب بھی ہوتا ہے اور طلوع بھی ہوتا ہے, وہاں پہ نماز کے اوقات فجر اور مغرب کی اپنی مرضی سے کیے جا سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے وہ شرائط کون سی ہیں جو مغرب اور فجر کو معین کرتی ہیں. اگر وہ شرائط پوری نہ ہوں تو پھر انسان کو اندازے سے دخل اندازی کا حق
مل جاتا ہے حسب حالات. مثلاً مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے. کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ اس کی کوئی شرط ہے آپ کے علم میں؟ غروب آفتاب کے فوری بعد نہیں، فوری بعد تو پڑھی جا سکتی ہے. کب تک؟ سورج شروع ہونے سے پہلے جس وقت ابھی پڑھ لوں کیا ہے؟ سورج شروع ہونے سے پہلے تو ظاہر ہے یہاں پہ ہمارے 2-3 گھنٹے ظاہر کی بات نہیں کر رہا، ان کی بات کر رہا ہوں. یہ بتائیں کہ وہ کون سی شرطیں ہیں جن کے ذریعے مغرب کا آخری کنارہ معلوم کریں گے؟ جب تک کہ اندھیرا نہیں پھیل جاتا، یعنی تب سے پہلے پڑھتے ہیں. اور اگر شام کی شفق ظاہر بھی نہ ہو اور صبح کی شفق ظاہر ہو جائے اور بیچ میں فاصلہ نہ آئے تو کس وقت مغرب کا وقت ختم کریں گے اور کس وقت عشاء کا شروع کریں گے؟ آپ کو اختیار ہے کوئی؟ پھر زیادہ شروع ہو گیا. یہی میں بتا رہا ہوں. جہاں واضح شرائط میں سے کوئی پوری نہ ہو وہاں اندازے کا اختیار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے. چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ آئندہ زمانے میں دجال کے زمانے میں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات بھی ہوگی. تو صحابہ کو تو نہیں سمجھ آ سکتی تھی کیا مطلب ہے. کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ پورا شمالی اور پورا جنوبی دریافت ہو جائیں گے اور پتہ لگے گا کہ لمبے دن ہو جاتے ہیں. تو کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ پھر کیا 6 مہینے میں 5 ہی نمازیں پڑھیں گے؟ وہ بھی اگر دن رات پورے ہونے نہیں چاہیے. تو آپ نے فرمایا نہیں، عام دنوں کا اندازہ کر کے تم ایک دن کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کے اندر پوری 5 نمازیں پڑھا کرو اور 6 مہینے میں جتنے دن بنتے ہیں اتنی 5 نمازیں، اتنی بعد 5 نمازیں. اس لیے اس سے ہمیشہ کا مسئلہ حل کر دیا. معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں خاص طور پر وہ سوال کروایا تھا تاکہ آنے والے یہ نہ کہیں کہ اسلام نامکمل ہے. اس زمانے میں ایسی چیزیں دریافت ہوئی ہیں جن کی مختلف روشنی نہیں ڈالی. سمجھے؟ اس لیے ہر وہ جگہ جہاں شرائط واضح نہ ہوں اور انسان کو اختیار نہ رہے. اب آپ یہ کہہ سکتے دوسرا، اگر آپ مغرب کے وقت میں دخل نہ دیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اچھا پھر عشاء بھی نہ بولے کیونکہ عشاء کا وقت آیا ہی نہیں، رات ہی نہیں آئی. اور تہجد بھی نہ پڑھو کیونکہ درمیان میں کوئی وقت اور اندھیرے کا نہیں آیا. روزے نہ رکھو کیونکہ روزے کے مطلب شرط ہے کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے. جہاں سیاہ دھاگا موجود ہی نہ ہو وہاں الگ کیا کریں گے؟ تو صاف ثابت ہوا کہ ان خطوں میں جہاں یہ ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں وہاں اس عرصے میں جب تک یہ مسئلہ ہے عمل دخل کا حق مل جاتا ہے. لیکن انفرادی طور پر نہیں کرنا چاہیے، جماعتی طور پر کرنا چاہیے. چنانچہ میں نے ان کے متعلق پوری تحقیق کروا کے سال میں کون سے حصے ناروے میں اب نارمل حصے ہیں اور کس لحاظ سے ہیں اس کی ساری تحقیق مکمل کروا کے یہاں بھجوائی ہوئی ہے. فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے وغیرہ کی مرضی، مگر ٹیکنیکلی صاحب علم آدمیوں سے تحقیق کروا کے ڈیٹا نکالا ہوا ہے کہ فلاں مہینے سے لے کے فلاں مہینے تک یا رات کی شفق غائب ہو جائے گی، اندھیرا غائب ہو جائے گا. فلاں مہینوں سے فلاں مہینے تک یہ پرابلم ہوگی، وہ سارا اس کے اندر موجود ہے ڈیٹا. جتنا نارتھ میں جائیں اتنا یہ عرصہ بڑھتا جاتا ہے. اور کوئی سوال بھی ہے؟ 4-5 منٹ. کافی مشکل پڑی ہے آپ کو سوال ڈھونڈنے میں. راجا صلاح الدین صاحب نے ایک مشکل بتائی تھی ابھی نہیں، کل یہ پرسوں کی بات ہے کہ وقت 9 کی جو حضور نے تحریک کی ہے اس میں ایک منٹ کہتے ہیں پہلے ان کی بات موبائل شاہ صاحب ایک اور سوال ہے. ہاں جی. قرآن کریم میں حضور نے انسانی کو قائم کرنے کے لیے مختلف احکام جاری کرنا ہے. کس کے لیے؟ حضور نے انسانی کو قائم کرنے کے لیے مختلف احکام جاری کرنا. صحیح ہے. مثلاً سود کے استحصال، غلاموں کو آزاد کرنا. بھائیوں کا یہ اعتراض ہے کہ قرآن کریم نے خنزیر کو حرام قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا، لیکن غلامی کو حرام قرار نہیں دیا. ٹھیک ہے.
اس لیے قرآن کریم کی تعلیم اس بارے میں نامکمل ہے موجودہ سوسائٹی کے لحاظ سے. اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ عربوں میں کسی نہ کسی صورت میں غلامی اب تک ہے. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں, اس کا نتیجہ نہیں ہے. عربوں میں چور کھانے والے بھی ہیں, شراب پینے والے بھی ہیں, اور بدکاریاں کرنے والے ہیں. یہ جو سعودی عرب کا پیسہ ہے باہر کے بینکوں میں سارا سود لیتے ہیں اور کھاتے ہیں, تو اسی وجہ سے ہے. اس لیے نتیجہ غلط نکال رہے ہیں. اسلام نے غلامی کے متعلق جو طریقہ کار اختیار کیا وہ ایسا عظیم الشان, ایسا پرحکمت ہے کہ اس کے خلاف طریقہ کار جو بھی بیان کرے گا اس زمانے میں وہ چل نہیں سکتا تھا. لیکن غلامی کو ختم کر دیا اس کے باوجود. یا قلم معقوف نہ کرتے ہوئے بھی ایسی تعلیم رکھتی, اس کو اسٹیگر کیا ہے. اور یہ جواب جو ہے یہ ایک مجلس میں تو سارا پیش نہیں کیا جا سکتا. اس موضوع پہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چیپٹر ہے غلامی کے اوپر, جس میں خاتم النبیین جو کتاب ہے آپ کی سیرت کی, اس میں وہ پڑھیں آپ. کچھ اس دفعہ جیسے سالانہ کی تقریر میں بھی میں نے نوٹس میں رکھا ہوا تھا, پتہ نہیں وقت لگا تھا کہ نہیں, لیکن وہ آئندہ آ جائے گا. اس حصے کے اوپر بھی عدم کا جہاں تک تعلق ہے اس میں وہ ذکر آ جائے گا. تو ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں اسلامی تعلیم کی عظمت کو کیسی شاندار طریقے پہ ہینڈل کیا ہے. اس کے سوا کو ہینڈل کر کے دکھائیں وہ غلط ہوگا. دوسرے آپ کے پاس شریعت افضل ہے کہ تو پڑھیں, جتنی باتیں انہوں نے اسلام سے ریلیز کی ساری ضرورت ساری ضرورت ایک بھی نہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہو. امپرومنٹ کر ہی نہیں سکتا کوئی اسلام پر. ان کو پکڑیں گے تو امپرومنٹ دکھاؤ کہاں کہاں کی ہیں. اسلام کی غلامی کی تعلیم کے متعلق جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے اس پر یہ امپرومنٹ کر ہی نہیں سکتے. سعودی عرب پہ اعتراض کریں بے شک, ہمیں اس سے کیا غرض ہے. اسلام پر نہیں ہو اعتراض. کسی مسلمان کے کردار پر اعتراض کر سکتے ہیں لیکن اسلام پر نہیں کر سکتے, وہ ہم ڈیفینڈ کریں گے. باقی اگر اسلام کی تعلیم چاہے انہوں نے بگاڑی ہے اپنی طرف سے بہتری کی خاطر, اس پر آپ ان کو پکڑیں کہ یہ تم نے اپنی طرف سے بہتری پیدا کی, ستیراج کر دیا ہے حسن کا, نمازیں ہدایت کر دی. سفر میں بیٹھ کر صرف یاد کوئی لفظ چند بول دیا کرو, یہ تمہاری نماز ہے. اور عبادت یہ ہے کہ تجارت کرو. یہ امپرومنٹ کی ہے. پہلی مادہ پرست دنیا ہو رہی ہے اور آپ کہیں نہ کہیں اس سے تجارت کرنی ہے. اسلام فرماتا ہے ایسے لوگوں کی تنبیہ کے لیے کہ اذا راؤ تجارت فضلوا الیہا وترکوک قائما. خدا کے ذکر پر یہ تجارتوں کو توجہ دیتے ہیں. اور بھی جگہ لا تلہکم اولادکم واموالکم عن ذکر اللہ, اور یہ کہتے ہیں کہ ذکر الہی تجارت ہی ہے. سب سے بڑا ثواب اس وقت یہ ہے باہلا اسی شریعت اقدس میں حکم دے رہا ہے. ہمیں بڑی نہیں معلوم ہوتا وہ پڑھے دوبارہ تو وہ تو ایک صفحے پر نہایت ہی نامحدود تعلیم ہے جس کو فطرت انسانی دھکے دیتی ہے. مبارک راجپوت صاحب کا کوئی فوری ٹیلی فون ہے, وہ جا کے سن لیں. اسٹوڈیو میں ہے. اچھا, اور کوئی آپ نے کسی اور نے سوال, آپ مولوی صاحب آپ ویسا کا جو مسئلہ تھا وہ انہوں نے بالکل بھی بیان نہیں کیا, جو پیش کی جو میں سمجھو میرے دن میں دی ہوئی ہے. اچھا اب اپنا بتائیں جو ان کا چھوڑیں اپنا ان کے کندھے میں بندوق رکھ کے کیوں دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. اپنی ضرورت بتائیں. اپنے بچے 9 کے لیے آپ کو بچہ چاہیے وہ میں رکھوں کہ انہوں نے فرمایا کہ وقفے نہ کے لیے جو آئندہ بچے پیدا ہوں وہ کیے جائیں انشاءاللہ.
تو جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کافی بچے دیے ہوں ماشاء اللہ وہ ان میں سے کوئی وقت چاہتے ہیں کہ 2 آخری بچے تھے. اچھا اچھا یہ مطلب ہے آپ کا. آپ کہتے ہیں کہ کافی ہو گئی ہے, ایک بیوی سے اس سے زیادہ بچے نہیں ہو سکتے, اب دوسرے کی اجازت دی جائے تاکہ اور واپسی پیدا کریں. دل کی آواز آپ کی یہی لگتی ہے. گیا کہ یہ سننا رہی ہے ورنہ آپ کو معاف کر دیا. کریں آپ, اگر وہ نہیں ہو سکتا واقعی تو لکھ کے بھیجیں, یہاں مجلس میں سوال کرنے والا ہاں جی تمہاری صاحب آپ بھی کرنا چاہتے ہیں وقت نہ ہو کہ نہیں؟ اچھا بعد میں لکھ کے بھیج دیں. تمہاری کیا بات ہے؟ جہاں مغرب اور صبح کی جو شرائط پوری نہیں ہوتی, وہاں رمضان کے مہینے کے جو روزے کے اوقات ہیں وہ کتنے گھنٹے کے مقرر کیے جاتے ہیں؟ یہ تو مشورے کے بعد کیا ہوگا, ایک فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہاں بھی راتیں بدلتی رہیں گی. کبھی وہ 3 گھنٹے کا وقفہ ہو جائے گا, کہیں 6 گھنٹے کا وقفہ ہو جائے گا. جو شمال میں جائیں گے سورج کے غروب اور طلوع کا وقفہ کم ہوتا جاتا ہے. ایسی صورت میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے اسلام کے اس اصول کے تابع کہ تکلیف نہیں دینی چاہیے. اسلام تکلیف دینے کی خاطر نہیں پیدا ہوا, چنانچہ مشورہ کر کے سہولت سے فیصلہ کرے, اور اس کے بعد اس کو اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو منصب کو ریفر کر دیں. بہرحال انسان کی سہولت ایسے موقع پر پیش نظر رکھنی ضروری ہے. ایک سوال یہ ہے کہ عیسائی مارکیٹوں سے گوشت خرید کر کھانا مسلمانوں کے لیے اسلام کیسے اجازت عطا فرماتا ہے؟ اسلام اجازت فرماتا تو ہے, کیسے فرماتا ہے یا آپ اسلام سے پوچھیں نا کس طرح فرماتا ہے. واضح اجازت ہے, قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے, تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اگر صرف مسلمانوں کا حلال ہی مراد ہو تو یہ بحث اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس حلال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سور بھی آپ کے لیے حلال ہے. مراد یہ ہے کہ آپ کا جو کھانا جس کو آپ حلال سمجھتے ہیں وہ عیسائیوں سے لے کر کھانا یا ان کے گھر کھانا جائز ہے. جس کو عیسائی حلال سمجھتے ہیں وہ آپ کے گھر کھائیں, کوئی حرج نہیں. معاشرے میں اس طرح ایک دوسرے سے تعلق پیدا ہوتا ہے اور اسلام اس کے خلاف نہیں. اگلا حصہ یہ ہے گوشت. گوشت کا اپنا مسئلہ ہے, عیسائی مارکیٹ ہو یا مسلمان مارکیٹ ہو یا یہودی مارکیٹ ہو, اس سے بحث ہی نہیں. اگر گوشت حلال ہے تو اسے چاہے عیسائی بیچ رہا ہو یا یہودی بیچ رہا ہو یا مسلمان, وہ حلال ہی رہے گا. اگر مسلمان مارکیٹ میں جیسا کراچی میں ہو سا گلا بک رہا ہو تو وہ حرام ہو جائے گا. کتا کاٹ کے بیچ دیتے ہیں, بعض لوگ کباب بنا کے کھلا دیتے ہیں. اس میں یہ بحث نہیں ہے کہ کون بیچ رہا ہے, بحث صرف یہ ہے کہ وہ گوشت اپنی ذات میں کیسا ہے. اسلام میں ایک حکم یہ ہے کہ غیر اللہ جس کا نام جس پر لیا گیا, خدا کے سوا شرک کی خاطر کسی کو ذبح کیا جائے, وہ قتل حرام ہو جاتا ہے. اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں. ایک یہ ہے کہ اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ چیز حرام ہے. اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم موجود ہے کہ اگر ذبیحہ ہوا ہو, بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو, تو کھانے والا پہلے اگر پڑھ لے تو وہ حلال ہو جاتا ہے اس کے لیے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو متقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. جس پر شریعت نازل ہوئی وہ بہتر جانتا ہے. سب سے زیادہ متقی وہی ولی تھا. آپ کے متعلق روایت آتی ہے بخاری میں کہ بعض دفعہ باہر سے گوشت آتا تھا, ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس قسم کا ہے, ذبح ہوا بھی ہوا کہ نہیں, اور صحابہ شک میں مبتلا ہوتے تھے. آپ نے فرمایا نہیں, بسم اللہ پڑھو اور کھا لو, توہمات میں مبتلا نہ ہو. شرط صرف یہ ہے کہ اسلام نے جس کو واضح حرام قرار دیا گیا ہے وہ نہ ہو. مثلا
चूजा अगर गर्दन मरोड़ कर मारा गया हो, सांस घूट दिया हो उसका और इस तरह मारा हो, या स्टन करके मारा हो और खून ना बहा हो, तो वो हराम है। उसके ऊपर करोड़ बिस्मिल्लाह भी पड़े, वो हलाल नहीं होगा। इसी तरह ऐसा जानवर जिसको स्टन करके उस वक्त मारा जाए, उस वक्त काटा जाए कि जब वो मर चुका हो, वो भी हराम है। लेकिन अगर स्टन करके उसको ज़िबा कर दिया जाए ऐसी हालत में कि खून निकला है और दिल चल रहा हो और खून उछल उछल कर जिस तरह दिल के चलने से निकलता है वैसे निकले, उस पर अगर बिस्मिल्लाह ना भी पड़ी गई हो तो खाने वाला उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ सकता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के मुताबिक वो उसके लिए हलाल हो जाएगा। बस ऐसा गोश्त जो इंसान की खातिर मारा गया हो, जानवर ने ना मारा हो, चोट लग के ना मरा हो, सांस घुट के ना मरा हो, ये सारी शर्तें पेश नजर रख लें। आम इंसान की खातिर, समाज की खातिर खून बहाकर मारा गया हो, उस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर उसका खाना जायज़ है, चाहे वो किसी भी मार्केट में बिक रहा हो। कोशिश के बारे में अच्छा, कोशिश के बारे में इस्लाम का क्या है? कोशिश भी जो यहूदी ज़िबा करते हैं खुदा का नाम लेकर, बिल्कुल हलाल है। वो अहले किताब की उसी हुक्म तालीम में आ गया जो कुरान करीम में लिखा है, उसमें ईसाइयों का नहीं फरमाया, अहले किताब का फरमाया है। वो भी अहले किताब है। अगर आम हालात में उठाए तो ऐसी सहूलियत कोई हर्ज नहीं। हर्ज क्या है? अच्छा जी, मेरा फोन आया, जरूरी इसलिए मैं जा रहा हूँ।